ٹائپ آف شرک کی قسمیں کیا کیا ہیں، کیونکہ ابھی بھی اتنا پڑھنے کے بعد بھی ہمارے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، تو ہمیں اور اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ کتنی قسم کے شرک ہوتے ہیں، کہیں ہم ان میں سے کسی بھی چیز میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، پہلا، اللہ کے سوا کسی اور کو مصیبت یا پریشانی میں پکارنا یا مدد کے لیے پکارنا جو موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، شرک ہے۔ اگر جیسے ہم کہیں گر گئے اور سامنے کوئی انسان ہے، مجھ سے کہہ رہے ہیں ہمیں مدد کر دو، تو وہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ سامنے انسان ہے، آپ نے جو اللہ کے جو ریسورسز ہیں اس کا استعمال کیا، سامنے ایک انسان ہے آپ کو بچا سکتا ہے، آپ نے اس سے مدد مانگی، تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری مدد کر، تو اللہ تعالیٰ نے سامنے اس انسان کو بھیجا۔ یا آپ بیمار ہیں، کسی نے کوئی آیا آپ کے پاس، اس نے آپ کو کوئی کسی ڈاکٹر کا ایڈریس بتایا، کچھ کیا، تو وہ شرک نہیں ہوتا، اس نے آپ کی مدد کی، آپ نے اس سے مدد مانگی، اس نے آپ کی مدد کی، تو وہ اللہ کے ذریعے سے کی اس نے۔ اس میں بھی دماغ میں ہر وقت دماغ میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو بھی ان دنیا کی جو چیزوں سے مدد ہو رہی ہے وہ اللہ کے اسباب ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہیں نا۔ ہم کوئی اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم دعا کریں اور اپنے آپ اڑ کے یہاں سے وہاں چلے جائیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، کسی نہ کسی کو بھیجیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے، اس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کس مدد کی بات کی جا رہی ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو مصیبت یا پریشانی میں پکارنا جو موجود نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ جیسے غوث اعظم یا خواجہ غریب نواز یا نبی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم مدد نہیں مانگ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے یا نبی میری مدد کر، یا علی میری مدد کر، ایسا نہیں بول سکتے ہم۔ اگر اسباب سامنے ہیں، جیسے بیماری میں ڈاکٹر، پولیس فور سیکیورٹی، اگر گڈھے میں گر جائیں اور کوئی اوپر سے آپ کو ہاتھ دے کر مدد کرے تو یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہوگا۔ لیکن کسی کو جو انسین ہے اس پر بھروسہ کرنا، اس کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہوگا۔ ہمیں مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ پھر دوسرا، ڈوری، دھاگے، سیپی، کوڑی، موتی، سٹون، میٹل، انگوٹھی، چھلا، کوئی مالا، نیبو، مرچی، تعویذ، قبر کی مٹی، کپڑا، کاغذ، پڑے ہوئے کیلیں، حروف مقطعات، گھوڑے کی نال، امام ضامن، باندھنا، گلے میں یا گھر میں یا کار میں، چپکانا، ٹھوکنا، لٹکانا، ٹونا ٹوٹکا دبانا، حفاظت برکت کے لیے، یہ سب شرک ہے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، سب شرک ہے۔ یہ سب چیزیں کرنا یہ سوچ کر کہ اس سے ہماری کوئی حفاظت ہوگی، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ پھر تیسرا، گنڈا کیا ہوتا ہے؟ کچھ دھاگا ہوتا ہے، اس پہ کچھ پڑھ کر گٹھانے باندھی جاتی ہیں، دھاگے پر قرآن میں سے کچھ پڑھ کر پھونک کر گٹھانے باندھنا بھی شرک ہے، اور اسے پہننا۔ اللہ نے تو ہمیں پھونک مار کر گٹھان باندھنے والیوں کے شر سے پناہ مانگنا سکھایا ہے، سورہ فلق میں سکھایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے شر سے جو یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ جادو ہوتا ہے، اور جادو جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ پھر تعویذ، چاہے اس میں نمبرز والے نقش ہوں، یا اللہ کا نام ہو، یا آیت الکرسی ہو، یا پورا قرآن یا اپنے گلے میں لٹکا لیا ہو، یہ بھی پہننا شرک ہے۔ اس میں یہ بھی کچھ علماء کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ کو لٹکانا ہے نا، تو آپ ایک USB لٹکا لیں جس میں پورا قرآن ہو، پوری ساری حدیثوں کی کتاب ہو، تو وہ کتنی مدد کرے گا آپ کا؟ وہ پڑھیں گے تب آپ کی مدد ہوگی، کہ آپ اس کو USB کو گلے میں لٹکا لیں گے تو آپ کی مدد ہوگی؟ تو یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ پھر طلسمی موتی، نعت نکلتے وقت بچوں کے گلے میں کالے دھاگے میں جو ڈالتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ جب دانت نکلنا ہوگا تب ہی نکلیں گے، ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان سب سے کچھ نہیں ہوگا، اعتقاد خراب ہوگا۔ اللہ کو پسند نہیں کہ اس کا کوئی بھی، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس کا کوئی میڈیسنل یوز بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی وہ جو ہے موتی جو ہے آپ کی سکن سے ٹچ ہوگا تو کچھ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر توغرا، جو گھروں میں لٹکایا جاتا ہے نا، اللہ کے نام
اور چاروں قل، آیت الکرسی یا حروف مقطعات یا کعبے کا دروازہ، یہ سب جو گھروں میں ہم لٹکاتے ہیں، اگر ہم یہ سوچ کے لٹکا رہے ہیں کہ اگر ہم نے جیسے سپوز ہم نے یا رحمان کا جو تغرا ہے وہ لٹکایا، اور ہم نے یہ سوچ کے لٹکایا کہ اگر میری جتنی بار نظر پڑے گی میں اللہ کا نام اپنی زبان سے اللہ کو پکاروں گا، یہ سوچ کر اگر ہم نے لٹکایا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کو جتنے بار یاد آئے آپ اتنے بار پڑھیں. آپ نے اپنی یاد کے لیے بہت سارے لوگ دعائیں لگاتے ہیں تاکہ بار بار دعائیں پڑھیں، تو یہ سب نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ سب چیزیں لٹکائی ہیں، اب اس سے کیا ہوگا، لٹکانے سے اللہ کی رحمت آئے گی، میرے گھر میں برکتیں آئیں گی، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اس سے رحمت نہیں آئے گی آپ کی. جب آپ اس کو زبان سے پڑھیں گے، بار بار اللہ کو پکاریں گے تو رحمت آئے گی. صرف ایک نام لٹکا دینے سے یا کعبے کا دروازہ لگا دینے سے اس سے رحمت نہیں آتی ہے. ہاں، انسان خوبصورتی کے لیے لگا سکتا ہے، تو ہر چیز کے پیچھے نیت ہوتی ہے کہ نیت انسان کی کیا ہے. اگر یہ سوچے کہ نظر نہیں لگے گی، شیطان نہیں آئے گا، حفاظت ہو جائے گی، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. صرف ڈیکوریشن یا دیکھ کر بار بار پڑھیں گے اس لیے لگایا جا سکتا ہے. انہیں آپ چاروں قل اپنے گھر میں لگا لیں اور جتنی بار آپ کی نظر پڑے آپ اتنے بار پڑھیں. بچے بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک ریمائنڈر کے لیے لگا رکھا ہے. اللہ کے نام لگا رکھیں تاکہ آپ بار بار اس کو جو ہے وہ یاد کریں، اللہ کو اس نام سے پکاریں، تب تو ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نہ پڑھیں نہ کچھ کریں، بس یہ جو ہے یہ میں نے لگا لیا، اب کیا ہوگا، اب شیطان میرے گھر میں نہیں آئے گا، اب یہ جو ہے اس سے میری گھر میں برکتیں ہوں گی، تو یہ غلط ہو جاتا ہے. پھر کار ہینگنگز، پیپر آئرن کاپر جس پر اللہ کا نام، آیت الکرسی یا کچھ لکھا ہو، کار میں لگانا حفاظت کے لیے، یہ سوچ کے لگانا کہ یہ جو ہے نا کار کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اب اس سے حفاظت ہو جائے گی. تو بھائی حفاظت کرنے والا اللہ کی ذات ہے، یہ لگانے سے ہی کچھ نہیں ہوتا ہے، اس نیت سے کہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی. قرآن کی کاپی رکھنا شرک ہے، یعنی گاڑی کے اندر قرآن رکھنا یہ سوچ کر کہ اس سے جو ہے نا برکت ہوگی. تو قرآن اگر آپ اس لیے رکھ رہے ہیں گاڑی میں کہ آپ کو جب ٹائم ملے آپ پڑھ لیں، جیسے یہاں سعودی میں ہوتا ہے، ہر جگہ آپ کو قرآن رکھا ہوا مل جائے گا، ماشاءاللہ الحمدللہ. ہر جگہ یعنی آفیسز میں ہر جگہ قرآن ہوتا ہے، گاڑی میں، یہاں تک کہ لوگوں کے پرس میں، اب تو خیر موبائل ہے، ہر جگہ قرآن ہوتا ہے. اور جہاں ان کو جتنا بھی ٹائم ملتا ہے نا وہ اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں. تو اگر اس نیت سے ہم قرآن رکھ رہے ہیں کہ ہاں ہم جب موقع ملے ہم پڑھ لیں گے، تو پھر وہ نیت، اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھنے والے ہیں. لیکن قرآن کو نہ پڑھنا نہ کچھ کرنا، بس اس لیے رکھنا تاکہ اس سے برکت ہوگی. تو اس سے برکت جب ہوگی جب آپ اسے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تب برکت ہوگی. ایسے آپ رکھیں گے اس کو پڑھیں گے نہیں تو بے حرمتی ہوگی. پھر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر و نیاز ماننا، بہت ساری جگہ پہ کیا ہوتا ہے، شرک اس طرح سے بھی ہوتا ہے، جیسے قبر والے کے نام سے کھانا پکایا جاتا ہے اور بانٹا جاتا ہے، نظر و نیاز کہتے ہیں اس کو، وہ بھی شرک ہوتا ہے. ہم جو ہے قربانی صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، ہمیں صدقہ کرنا ہے تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر سکتے ہم. پھر درگاہ تعزیے پر جانا اور چڑھاوے چڑھانا، دعا مانگنا، طواف کرنا شرک ہے. یہ سب ہوتا ہے، اس وجہ سے جادو کروانا کفر ہے، شرک کا سبب بنتا ہے. فال کھولنا یا پرچیاں نکالنا، اپنی قسمت معلوم کرنا، یہ جو ہاروسکوپ دیکھتے ہیں یہ سب شرک میں آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں گناہ ہیں. نظر سے بچنے کے لیے کالا ٹیکا لگانا یا باڈی پر صلیب کراس کا نشان بنانا، یہ جو اس طرح سے جو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ بھی شرک ہے. پھر دنوں یعنی ڈیز کو لکی یا ان لکی سمجھنا، جیسے منگل شنی، جو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو نان مسلمس میں جو ہوتی ہیں، یہ سب شرک میں آ جاتا ہے. پھر ہاروسکوپ، زوڈیک سائن پر یقین کرنا، اپنی تقدیر جاننے کی کوشش کرنا شرک ہے. اپنا ہاتھ دکھانا، قسمت معلوم کرنا، ستاروں سے قسمت معلوم کرنا، یہ سب جاہلیت کے دنوں میں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے شرک سے بچنے کی. اب شرک کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی ہمارا کریٹر ہے یعنی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی پلانر یعنی مدبر ہے. وہی ہے جس نے دنیا کی پلاننگ کی اور پلاننگ کر کے چھوڑ نہیں دیا، اسے سنبھالے ہوئے ہے. سسٹینر وہی ہے، اور یہ اللہ کا رحم ہی ہے
کہ ہمیں قرآن کے ذریعے وہ باتیں بتا رہے ہیں جس سے ہم جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں۔ سب کچھ جب اللہ نے دیا ہے تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہی ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر چیز دیکھتے ہیں تب بھی اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے، نہ ہی کائنات میں ریفلیکٹ کرتے ہیں، یعنی غور و فکر نہیں کرتے، وہ کائنات میں دیکھتے نہیں ہیں، بس جو ریتی رواج چلے آ رہے ہیں اسے بنا سوچے سمجھے فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمیں ایسے لوگوں کا فیوچر بتا رہے ہیں کہ میدان حشر یعنی ڈے آف ججمنٹ میں ان کا کیا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کا رحم ہے کہ ہمیں پہلے سے سب کچھ بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس گناہ سے خود کو روک لیں اور اس کے بن جائیں تاکہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو شرک مت کرنا میرے ساتھ، کبھی بھی کسی چیز کو، کسی ہستی کو شریک مت کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے نا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم بچ جائیں گے جہنم سے، اللہ کے غضب سے۔ کتنے بار ایسا ہوتا ہے نا، ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، جبکہ وہ مصیبت آپ کے خود کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں اور پھر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے۔ تو اسی قسم کا کوئی شرک ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اور وہ مصیبت بھی ایک الارم کی طرح ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے اور اس چیز سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشتے، معاف نہیں کرتے کبھی بھی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، یقیناً اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے انہیں اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا، یعنی اس نے الزام لگایا بہت بڑا کہ یہ کسی اور کو بھی سمجھا کہ وہ بھی وہ کام کر سکتا ہے جو اللہ کر سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب ایک بار انسان جہنم میں چلا جائے گا تو اس کی وہاں کوئی بھی مدد نہیں کرنے آئے گا۔ جس کو یہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، ان سب کو انسان پکارے گا، لیکن وہ گم ہو جائیں گے، وہ کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ تھے ہی نہیں، وہ موجود ہی نہیں تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جو نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگر انسان نے شرک کیا ہوتا ہے تو۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کی تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی نبیوں تک سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم لوگ شرک کرو گے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور یقیناً تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر شرک کرے، آپ نے شرک کیا یا نبیوں نے یا کسی نے بھی شرک کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 تھی۔ سورہ انعام میں تقریباً 18 نبیوں کے نام گنوانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر مان لو یہ حضرات یعنی جو پیغامبر بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ عمل کرتے تو وہ سب برباد ہو جاتے، یعنی اگر یہ پیغامبر بھی شرک کرتے تو ان کے جتنے بھی اعمال تھے وہ سب بھی برباد ہو جاتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبیوں کی طرف اشارہ کر فرما رہے ہیں کہ ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے اگر وہ بھی شرک کرتے، یعنی اگر ہم زندگی بھر اچھے کام کریں گے لیکن ساتھ ہی اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے برابر سمجھیں گے، ان سے بھی مانگیں گے، یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب سمجھیں گے۔ رب سمجھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی اور کو حلال حرام کا اختیار دینا۔ اگر وہ کہے تو اس حلال جو اللہ نے حلال کیا ہے، اگر وہ کہے کہ نہیں یہ حرام ہے تو حرام سمجھ لینا، وہ رب بنانا ہوتا ہے، وہ بھی شرک ہوتا ہے۔ سمجھتے ہوئے ان سے مانگیں گے تو پھر دنیا میں کیے گئے کسی بھی نیکی کا کوئی بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو راکھ بنا دیں گے جو ہوا کے ساتھ
جو ہوا کے ساتھ اڑ جائیں گی، جن کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہم لوگ تو کسی گنتی میں بھی نہیں آتے۔ جب پیغمبروں سے اسی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ جب پیغمبروں کو وارن کیا جا رہا ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری تو اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے اعمال ان کے مقابلے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں نہ ضائع کرے جب اس کا حق کسی اور کو دیا جائے۔ ایک ایک سانس کا انسان محتاج ہے۔ اللہ جب چاہے چھین سکتا ہے، لیکن انسان اس سے شرک کر بیٹھتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، ان سے دعائیں کرتا ہے۔ انسان بہت ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ انہیں اللہ کے سوا اگر دوسروں کے دکھانے کے لیے عمل کیے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اڑا دے گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، تو جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یعنی سب اڑ جائے گا ان کا، یعنی ان کے اعمال ہوا کے ساتھ اڑ جائیں گے۔ جیسے راکھ اڑ جاتی ہے، کچھ نہیں بچتا، ویسے ہی ان کے اعمال اڑ جائیں گے، اور وہ انہیں پکڑ بھی نہ پائیں گے۔ راکھ کو کوئی جا کے پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا۔ تو انہوں نے پوری زندگی اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن اگر شرک کیا ہوگا تو وہ جو اعمال ہوں گے وہ راکھ بن کر اڑا دیے جائیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے، یعنی یہ سب سے بڑی گمراہی ہے کہ انسان یہ سمجھ، سورہ غاشیہ میں کہا ہے نا کہ جو کچھ لوگ ہوں گے وہ اتنی محنت کر کے آئے ہوں گے دنیا میں، لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ ساتھ میں شرک کیا ہوگا۔ پھر فرمایا، اور کافروں کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے۔ یعنی جو کافر جو ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو کفر کرتے ہیں، وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے جو چٹیل میدان پر ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یعنی انہیں دنیا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت نیکیاں کی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ نیکیاں ان کے شرک کی وجہ سے صرف ان کا دھوکہ ہوں گی، کیونکہ ان کا کوئی ثواب انہیں نہیں ملے گا۔ ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 39 ہے، اس میں یہ سب فرمایا، اس آیت کا مفہوم ہے یہ۔